اچھے کام کے لگے اور منفرد کام اور بہت ہی ماشاءاللہ خوشی ہوئی ہے۔ دیکھیے جی، یہ دین کا کام جو ہے نا جی، بڑا اہمیت والا کام ہے اور بڑا ذمہ داری والا کام ہے۔ آج کل خاص طور پر اس دور میں جبکہ بہت ساری ایسی تحریکیں موجود ہیں جو دینی امور کو، احکامات کو، شریعت کو مشکوک کرنے پر لگی ہوئی ہیں، اور بدقسمتی کی بات ہے پہلے کسی دور میں مستشرقین یہ کام کرتے تھے، اب ہمارے لوگ یہ کر رہے ہیں، اور اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کی ساتھ ساتھ تطہیر بھی کرنی چاہیے۔ اور اس ضمن میں مولانا کی کاوشیں بہرحال قابل قدر ہیں۔ احادیث کا تحفظ کرنا اور احادیث کی صحت کے بارے میں کرائے قائم کرنا اور اس کے لیے میدان بنانا، اس کے لیے طلبہ کو تیاری کروانا، یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ حضرات اپنا وقت نکال کے ان کے پاس بیٹھے ہیں تو پھر پوری محنت سے، دیانتداری سے اور جانفشانی سے پڑھیں ان سے، اور وہ جو کمی اس وقت ہم محسوس کر رہے ہیں، چونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری اہل حدیث مکتبہ فکر نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی، تو میرے خیال میں یہ محض ایک نام نہیں ہونا چاہیے اہل حدیث کا، بلکہ اس کا بالفعل وہ کام، وہ خدمت کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس اس وقت ایسے ماہرین موجود نہیں ہیں، بہت بڑی کمی ہے، اور اس کمی کو پورا کرنا جو ہے نا بڑی، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ چیزیں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر دے، یہ وقف ہوئے ہیں اس کام کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ اگر پڑھتے ہیں ان سے تو پوری محنت سے پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں، اپنے اندر وہ خوبی اور وہ مہارت پیدا کر لیں تاکہ یہ کمی جو ہے نا وہ دور ہو سکے۔ باقی جتنے شرعی علوم ہیں ان پر بھی نظر رکھیں، خاص طور پر چونکہ فقہ الحدیث، حدیث سے جو استنباط ہیں، صحیح استنباط کس طرح ہونا چاہیے، اس کا منہج کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے۔ مولانا سے استفادہ کریں، کیونکہ مولانا نے بھی بڑے علماء سے استفادہ کر رکھا ہے، تو یہ اپنا جو فیض ہے وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمت دے، توفیق دے۔ ناشتہ واشتہ